لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سلوات تو بلندی آواز سے بہرحال پڑھیں برمحمد. میں اس بات کو اپنے لیے انتہائی شرف سمجھتا ہوں کہ اس مجلس عزائے سید الشہداء کے توسط سے میرے اپنے جانے پہچانے اور چاہنے والے مومنین سے اس وقت ملاقات بھی ہو رہی ہے. دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق بحق محمد وآل محمد علیہم السلام آپ سب کو تمام آفات، بلیات اور حادثات سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت، سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. میرے محترم برادر جناب حسن عباس سجن صاحب کے حج کے ولیمے کی دعوت ہے، جس سے پہلے انہوں نے مجلس سید الشہداء کا بھی اہتمام کیا، ورنہ وہ چاہتے تو بس دعوت ولیمہ کرتے، مگر انہوں نے پہلے مجلس کا انعقاد کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ حج ہوتا، نہ کعبے کی عظمت ہوتی، نہ دین کا کوئی ارکان سلامت رہتا، نہ اس کی کوئی عزت ہوتی. تو میں اپنے محترم بھائی سجن بھائی کو، جناب حسن عباس صاحب کو اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، دل کی گہرائیوں سے، روح کی سچائیوں سے، ان کے حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ مبارکبادی آپ ان کو دیں، ایک صلوات پڑھ کے دے دیں اپنی طرف سے بر محمد والے. تو میری خوبی یا خرابی یہی ہے کہ جس عنوان کی مجلس ہوتی ہے اسے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ پیش نظر رکھوں. قبلہ کیسے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب حج کے تعلق سے مجلس ہے تو عنوان بیان ہی عظمت حج ہے. حج وہ عبادت ہے، حج وہ شرف ہے، حج وہ سعادت ہے، حج وہ حکم خدا ہے کہ جس کے نام پر خدا نے پورا ایک مستقل سورہ نازل فرمایا، سورہ حج. اور فرما رہے ہیں بزرگان محترم. تو یہ حج کی اپنی فضیلت ہے کہ اس نام پر پورا ایک سورہ ہے. اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یوں تو لغت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ فوراً ہی ان لفظوں پر توجہ دیں جو اس موضوع کے تعلق سے میں گزارش کر رہا ہوں. یہ گزارش تو نہیں کر رہا ہوں کہ لفظوں کے مفاہیم کو آپ سماعت کے پیمانے سے اس کے قد و قامت کو ناپیں، وہ ہنر آپ کو معلوم ہے، لیکن شرط تو یہی ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے نا.
تو یہ ممکن ہوگا کہ آپ جو افکار ہیں اس کی گہرائی اور گہرائی تک اور اس کی تہ تک انشاءاللہ آپ پہنچتے رہیں گے. بات فوراً شروع اس لیے کر رہا ہوں اور تمہید میں کوئی اس لیے وقت نہیں لے رہا ہوں کہ ہماری اس مجلس کے بعد بھی دوسری مجلس ہے جسے آپ حضرات خطاب فرمائیں گے. تو ٹھیک ہے، دور رکھیے. کیوں ہٹا دیا؟ بالکل کیا بھیا، صلوات بھی ایک بہترین عبادت ہے. اب ہوئی بات فرادہ نہیں، جماعت کے ساتھ بھی صلوات پڑھنا چاہیے. تو قابل فخر سامعین، لغت میں، ڈکشنری میں حج کے معنی ہے ارادہ، اور اصطلاح شریعت میں وہ ارکان جس میں احرام پہنا جاتا ہے، نیت احرام کی جاتی ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اور طواف کیا جاتا ہے حجر اسود کا، اور نماز طواف پڑھی جاتی ہے، اور میدان عرفات میں وقوف ہے، اور پھر میدان منی میں حاضری ہے، اور قربانی ہے، اور سر مڈانا ہے، اور رمی جمرات ہے. یہ ساری چیزیں اصطلاح شرع کے طور پر بنام حج ہیں، ورنہ لغت میں حج کے معنی ہیں ارادہ کے. تو جن لوگوں پر حج واجب ہو چکا ہے، کم سے کم وہ معنی کا تو حق ادا کریں، یعنی ارادہ تو کریں. میں کیا عرض کر رہا ہوں جناب محترم؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہ عزیز ترین بھائی سجن بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جن پہ حج واجب ہوا تو ارادہ بھی کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ تم ارادہ کرو، عملی جامہ پہنانے کی ساری صورتیں میں دینے والا ہوں، چاہے حج کا ارادہ ہو چاہے زیارت کا ارادہ ہو. شاعر کہتا ہے کہ عجیب فکر ہے کہ کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے. کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. تو حج ہو، حج بیت اللہ ہو یا زیارت ہو، ارادہ کیجئے تو اللہ برکت دیتا ہے، اللہ توفیقات دیتا ہے، اللہ اسباب فراہم کرتا ہے، اور پھر انشاءاللہ وہ سارے ارادے عملی جامہ پہنتے ہیں. تو ایک بات یہ کہ ظاہر ہے کہ میں، یعنی یہ مہدی حسن وائز جو آپ کے سامنے، میں صرف خطیب نہیں ہوں، صرف ذاکر نہیں ہوں، بلکہ وائز بھی ہوں اور ڈگری والا وائز ہوں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ مذہبی اور شرعی حدود و قیود میں بھی گفتگو کریں. تو وہ آپ اس میرے بیان میں جھلک محسوس کریں گے. دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، 97 ہے. وَلِلَّهِ، لوگوں پر یہ واجب ہے کہ جب وہ مستطیع ہو جائیں، یعنی ان پہ حج واجب ہو جائیں، تو پھر وہ حج کریں للہ، بس اللہ کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نماز صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں، ہم روزہ صرف اس کے لیے رکھیں، ہم حج صرف للہ کریں. آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ کو ایک اعرابی نے ایک اونٹنی گفٹ میں دی تھی. یا رسول اللہ، یہ سرخ بالوں والی میری اونٹنی ہے اور آپ اللہ کے رسول، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. رسول نے اسے قبول کیا، اور پھر رسول مسجد میں تشریف لائے. صحابہ کرام ہیں تو رسول فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ دیکھو، پوری اب تک کی تمہاری نمازیں جو ہیں وہ ہیں، میں پوری نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سال بھر کی نمازوں کی بات نہیں، ایک مہینے کے روز نمازوں کی بات نہیں، ایک ہفتے کی بات نہیں،
ایک دن کی بھی نمازوں کی بات نہیں، 17 رکعت۔ ان تم میرے اصحاب میں سے اگر کسی نے صرف 2 رکعت نماز بس للہ پڑھی ہو، فقط اللہ کے لیے پڑھی، تو وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کھڑا ہو جائے اور یہ دعویٰ کرے، ہاں یا رسول اللہ میں نے صرف 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے، اور اس 2 رکعت کے رکوع میں، قیام میں، تشہد میں، سلام میں دنیا کا، گھر کا، فیملی کا، روپیے کا، پیسے کا، دولت کا، درہم کا، دینار کا، ڈالر کا، پاؤنڈ کا، کسی طرح کا کوئی تصور نہیں آیا۔ اگر کوئی ایسا ہو میرا صحابی تو کھڑا ہو جائے، چونکہ خدا کو حاضر و ناظر جان کے یہ گواہی دینا ہے، مسجد میں گواہی دینا ہے، رسول کے سامنے گواہی دینا ہے۔ خدا کی قسم سینکڑوں اصحاب میں سے کوئی نہ کھڑا ہوا جو کہتا یا رسول اللہ میں ہوں کہ میں نے 2 رکعت نماز صرف للہ پڑھی۔ اس دعوے پر صرف علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صرف 2 رکعت کی بات نہیں ہے، جب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں ہر نماز میں للہ پڑھ رہا ہوں، میری ہر نماز للہ ہے۔ غور فرما رہے آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو للہ ہونے میں نفس کی ریاضت چاہیے، تقوی چاہیے، خلوص چاہیے، اور بحمداللہ ہمارے محترم بھائی حسن عباس بھائی نے بڑی سادگی سے اور بڑے خلوص سے، بڑی للہیت سے سفر حج کیا اور زیارت کعبہ بجا لائے۔ دیکھیں نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، زیارت ہو، 8ویں امام حضرت امام علی رضا سبھی صلوات پڑھیے گا، بہت بہترین عبادت ہے، آرام کے چکر میں کوئی رہ نہ جائے۔ مولا یہ بتائیے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے جد کی زیارت بھی کرنے جاتے ہیں کربلا، اور حج بیت اللہ کے لیے بھی جاتے ہیں، تو یہ عبادات تو ہم بجا لا رہے ہیں، مگر مولا کوئی کسوٹی بتا دیں، کوئی پیمانہ بتا دیں کہ ہماری یہ عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، ہمارے حج کی قبولیت، ہماری زیارت کی قبولیت، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی قبولیت۔ تو حضرت امام سامن و ضامن نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو 3 چیزوں کے قبول ہونے کا پیمانہ ایک ہے، نماز کے بھی قبول ہونے کا پیمانہ ایک ہے، زیارت امام حسین کے بھی قبول ہونے کا پیمانہ ایک ہے، حج بیت اللہ کے بھی قبول ہونے کا پیمانہ ایک ہے۔ کہ مولا تو زیارت اور حج کے قبول ہونے کا جو پیمانہ ہے، ہم نماز کے قبول ہونے کا پیمانہ جان لیں گے تو ہم خود ہی سمجھ لیں گے کہ یہی حج کے قبول ہونے کی بھی کسوٹی ہے، یہی زیارت کے قبول ہونے کی بھی کسوٹی ہے۔ تو مولا نے، امام رضا نے فرمایا تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا نماز کے قبول ہونے کی کسوٹی اور پیمانہ، مولا قرآن میں ہے۔ 8ویں امام نے کہا قرآن میں، کہا مولا وہ کہاں ہے؟ کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں سے بچاتی ہے، غیبت برائی ہے، حسد برائی ہے، جھوٹ برائی ہے، چغل خوری برائی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، زیارت کربلا کے بعد، حج بیت اللہ بجا لانے کے بعد جو جتنا ان برائیوں سے اپنے کو محفوظ دیکھے، یہ سمجھ لے اس کی نماز قبول ہے، اس کی زیارت قبول ہے، اس کا حج قبول ہے۔ صلوات پڑھیں نا بر محمد والے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جو حج بیت اللہ کر کے اور زیارت کربلا کر کے یا نمازی بن کے اپنے کو برائیوں سے بچتا ہوا دیکھ کر یہ یقین کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری نماز بھی قبول ہے، ہمارا روزہ بھی قبول ہے، ہمارا حج بھی قبول ہے۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ مجلس صرف ایک بیان فضائل ہی نہیں ہے، اس میں شرعی مسائل بھی ہیں، ان میں نزاکتیں بھی ہیں، اور چونکہ نماز اور روزہ
اور دیگر عبادات سے زیادہ حج میں شرائط ہیں اور اس میں احکام ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے بیان میں کچھ تو حق ادا ہو جائے اس موضوع کا، اس لیے کہ ہمارے سجن بھائی نے بڑی محنت سے یہ فرش اعضا بچھایا ہے، اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، تو اگر کچھ معلومات بہم ہو جائیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ رزق علم پہنچ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ رزق مادی سے زیادہ یہ رزق علم اہم ہے نا؟ توجہ گانے محترم دیکھیں، جس پہ جس سال حج واجب ہو اسی سال حج بجا لانا واجب ہے۔ مسلمان کو، مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ 2018 میں حج واجب تھا، 5 سال بعد جائیں گے، ابھی تو صحت مند ہیں، ابھی تو جوان ہیں۔ یہ ٹالنے کا اختیار کسی بھی مسلمان کو نہیں ہے۔ اس وقت اپریل اور مئی کو شامل کر کے رمضان پڑ رہا ہے، تو کیا کسی کو یہ اختیار ہے؟ اما اللہ کو تو 30 روزے ہی چاہیے نا، تو ہم جنوری اور دسمبر میں رکھ لیں گے۔ اب یہ اپریل میں کون رکھے، یہ مئی میں کون رکھے؟ یہ اختیار ہے کسی کو؟ نہیں۔ جس مہینے میں روزہ واجب ہو، رمضان واجب ہو، اسی مہینے میں بجا لانا واجب ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹال دیں۔ اسی طرح جس مومن پر جس سال حج واجب ہو بجا لانا واجب ہے، ٹالنے کا اختیار نہیں ہے۔ ارے تو وہ تو اسی سال حج بجا لا کے شکر خدا ادا کرے کہ اس نے اتنا دیا کہ ہم مستطیع ہوئے، اور وہ چاہتا تو اتنی دولت نہ دیتا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے دولت دی، اور ہمیں شکرانہ کے بھی طور پر حج بجا لانا چاہیے، واجب بھی سمجھ کے جانا چاہیے۔ مگر یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں پر حج واجب رہتا ہے مگر وہ حج کے معنی بھی ادا نہیں کرتے، یعنی ارادہ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال تو اب حج کے سلسلے میں یہ ہے کہ حج پر جب بندہ جائے تو مناسب یہ ہے کہ وہ معافی تلافی کر لے ان لوگوں سے کہ جو خدا نخواستہ کچھ رنجش رہی ہو، مگر اس کی بھی نزاکت ہے۔ میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ دارانہ گفتگو کر سکوں، تو معافی تلافی کی بھی ایک حد ہے کہ جس سے معافی مانگنے جائیں اگر وہ ہمارا ویلکم کرے، استقبال کرے، تب تو مناسب ہے کہ معافی مانگنے جائیں، اور اگر معافی مانگنے کے طور پر رد عمل میں وہ کوئی گستاخی کرے، ہمارا احترام نہ کر سکے، تو اب ایسی صورت میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم سے دوری اختیار کرنا چاہ رہا ہو بلا وجہ، اس کی طرف جھکنا یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ تو تم پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کا احترام کرو، پہلے خود اپنی عزت کرو، تب دوسروں سے یہ امید رکھو کہ وہ تمہاری عزت کر رہے۔ تو چاہے وہ زیارت کا سفر ہو، چاہے حج کا سفر، بے شک یہ مناسب ہے کہ معافی تلافی ہو، مگر اسی حد تک کہ جس سے معافی مانگنا ہے وہ ہمارے پہنچنے کا، ہماری معافی مانگنے کا ویلکم کرے، استقبال کرے، اور اگر وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے تو شرعی طور پر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس سے جا کے معافی مانگیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی بھی عزت بچانا ہے۔ سب سے بڑی دولت کا نام عزت ہے، سب سے بڑے سرمایہ کا نام عزت نفس ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب چونکہ مجھے شارٹ بہت کرنا ہے، اس لیے بہت تیز آگے بڑھنا ہے، اور جس تیزی سے مجبوراً مجھے آگے بڑھنا ہے اسی تیزی سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ خود میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے اچھے سامعین ملے ہیں جو میری رفتار خطابت کے ساتھ چلنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ اب بہرحال نکلے سفر حج پر۔ اب اگر حاجی صاحبان کی فلائٹ انٹرنیشنل جو ہوتی ہے، مدینہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو گیا ہے، وہاں لینڈ ہوتی ہے سسٹم کے اعتبار سے، تو مدینے سے مکہ 450 کلومیٹر ہے، اور اگر جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، جدہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، جدہ بھی کہتے ہیں،
وہاں انٹرنیشنل فلائٹ لینڈ ہوتی ہے تو پھر وہ تقریباً کم و بیش 150 کلومیٹر کے فاصلے پر کعبہ ہے، اور وہ جو میقات ہے جدہ سے وہ ہے جوحفہ، جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ میں ادھر سے بھی، اس میقات سے بھی میں مکے گیا ہوں، مدینے والی میقات سے بھی، اور میں جدہ والی میقات جو غدیر خم ہے ادھر سے بھی مکے آیا ہوں حج کرنے، عمرہ کرنے، طواف کرنے۔ تو اگر مدینہ فلائٹ پہنچتی ہے تو وہاں سے چند کلومیٹر ہی کا فاصلہ ہے میقات کا، جسے مسجد شجرہ کہتے ہیں، بالکل مدینے سے قریب، اور بڑا سا بورڈ لگا ہے مسجد علی۔ مسجد شجرہ جسے کہتے ہیں وہ مسجد علی ہے، وہاں میقات ہے سارے مسلمانوں کا، صرف شیعوں کا نہیں۔ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، نجدی ہیں، حجازیہ ہیں، مہدیہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، خوجے ہیں، بورے ہیں، پاکستان کے ہیں، انڈونیشیا کے ہیں، کہیں کے بھی ہیں، مصر کے ہیں، ہر جگہ کے مسلمان کا میقات اگر انٹرنیشنل فلائٹ مدینے پہنچی تو مسجد شجرہ، جسے مسجد علی کہتے ہیں، اور اگر جدہ اتری ہے وہ فلائٹ یا جدہ، تو پھر سب کا میقات جوحفہ ہے، جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں سے کیا انتقام لیا؟ میرے علی کے زچہ خانے آؤ، تمہیں دونوں طرف سے میرے علی کو یاد کرنا پڑے گا۔ مدینے سے آؤ تب بھی علی یاد آئے، جدہ سے آؤ تب بھی علی یاد آئے۔ نہ بلند آواز ہے یا علی کہیے گا، پورے حوصلے۔ غور کیے نا مجران محترم؟ اب آ گئے میقات پر، اب وہاں غسل احرام، پھر نیت احرام، پھر لباس احرام، وہی سفید سفید۔ لوگ محرم کے قریب ہمارے کالے لباس کو پوچھتے ہیں، یہ رافضیوں کا، یہ شیعوں کا کالا لباس کیا ہے؟ اما یہ حاجیوں کا سفید لباس کیا ہے؟ کہا رہے وہ کوئی چھپا ہوا تھوڑی ہے، وہ احرام حج ہے، تو یہ کالا لباس احرام عزا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ دے مجھانے محترم، غور کر رہے ہیں آپ؟ ارے وہ تو 30-35 لاکھ حاجی پہنتے ہیں احرام حج، اور یہاں تو کئی کروڑ پہنتے ہیں احرام عزا۔ آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو ہاں، البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ جو لباس احرام ہو، وہ صرف ہمارے ہاں نہیں، شیعہ فقہ میں نہیں ہے بلکہ ہر فقہ میں ہے، مسلمانوں کے ہر مکتب فکر میں یہ ہے کہ جو لباس احرام ہو وہ سفید ہو، وائٹ ہو، رنگین نہ ہو، پھر سلا ہوا بھی نہ ہو، پھر سوتی ہو، ریشمی نہ ہو، مخملی نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں لباس احرام کے لیے ہیں۔ کیوں؟ پروردگار سلا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہ کبھی کبھی بندہ سلائی کے اسٹائل پر بھی فخر کرتا ہے، میرا لباس بامبے ٹیلر کے یہاں سلا ہے، میرا لباس فلاں جگہ کا سلا ہوا، تو سلا ہوا بھی نہ ہو تاکہ سلنے کے اسٹائل پر بھی فخر نہ ہو۔ دیکھو سوتی ہو تاکہ کپڑے کی کاسٹ اور ویلو پر بھی فخر نہ ہو، اور سفید ہو تاکہ کلر پر بھی کوئی فخر نہ کرے۔ دیکھو یہ اس کا تو ہلکا ہے، ہمارا کتنا شوق ہے، کتنا اسٹانگ ہے، کتنا گہرا ہے، تو نہ سلا ہو، نہ ریشمی ہو، اور نہ کلر ہو۔ یہ تین طرح کے غرور کپڑے کے لیے ہو سکتے تھے، سلائی پر، کپڑے کی کاشت پر، اور کلر پر۔ اللہ نے شرط لگا دی تاکہ تم میرے علی کے زچہ خانے آؤ تو ہر طرح کا غرور اور خناس نکال کے آؤ۔ یہ علی کا زچہ خانہ ہے۔
غور کیا اس گانے محترم. تو اب نیت احرام ہو گئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ نیت احرام کے بعد 24 چیزیں ہو جاتی ہیں حرام. آپ توجہ دے رہے ہیں؟ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ یہ عام سا بیان نہیں ہے جو چلتا پھرتا بیان ہوتا ہے نا. ہاں یہ تو ایک خاص ٹاپک ہے، وہ صورتحال کی وجہ سے میں نے منتخب کیا ہے فضائل حج، تو اس لیے آپ کی خصوصی توجہ چاہیے. 24 چیزیں ہو جاتی ہیں حرام. اب بھائی کہاں مسجد شجرہ مدینے میں اور کہاں مکہ 450 کلومیٹر اور 24 چیزوں کے حرام کے حصار میں حاجی صاحب کا سفر. حاجی صاحب کہلانا کوئی آسان تھوڑی ہے، بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، بڑے تکلفات ہیں، بڑے شرائط ہیں، بڑی محنت ہے، بڑی دقتیں ہیں. اب یہ 24 چیزیں جو حرام ہیں مکے تک پہنچنے میں، اور وہ بھی فوراً تھوڑی 24 چیزیں لیس ہوتی ہیں، کچھ کم ہو جاتی ہیں، مگر جب تک ہیں کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. 24 چیزیں حرام. شیشہ نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے. بال نہیں توڑ سکتے، حرام ہے. سر نہیں ڈھک سکتے، حرام ہے. اگر ایسی 4 ویلر سے گئے بس سے کہ جو چھت دار ہے تو کفارہ واجب ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ خوشبو نہیں لگا سکتے، حرام ہے. مچھر نہیں مار سکتے، حرام ہے. چاہے جتنا کاٹے، حرام ہے. کھٹمل چاہے جتنا کاٹے نہ ماریے، 24 چیزیں حرام ہیں. اور غرور کرنا حرام ہے، گالی بکنا حرام ہے. یہ 24 چیزیں. شکار کرنا حرام ہے. حدود حرم میں گھاس توڑنا حرام ہے. نگاہ بد ڈالنا چاہے اپنی زوجہ ہو حرام ہے. تو 24 چیزیں حرام ہیں، جن چیزوں کا شمار میں نہیں کرا سکا ہوں. اب 2 منٹ بہرحال رکنا ہے اور آپ حضرات بیٹھے رہیے گا. میں نے بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ جس طرح ذکر خدا عبادت ہے اسی طرح ذکر حسین بھی عبادت ہے. میں نے قرآن سے ثابت کیا. تو اللہ یہ کہ نماز قضا ہو رہی ہو تو اٹھ جانا ضروری ہے، لیکن ابھی تو نماز کا وقت شروع ہوا ہے. ہم 2 منٹ احترام اذان میں چپ ہو جاتے ہیں. آپ اذان کے فقروں کو دہرائیے اور تشریف فرما رہے ہیں. اما پانی نہیں لائے بھیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن عباس سجن بھائی کے والد مرحوم حاجی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ اسی دوران پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
السلام علیکم. آئیے. اور خیریت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا تمام مومنین آخر تک ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد. شکریہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیت احرام کے بعد 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. پی لیا. تو بہرحال اب یہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے ان شرائط کے ساتھ، جس میں 24 چیزیں حرام ہے. گالی بکنا حرام، غرور کرنا حرام، جھوٹ بولنا حرام. آپ کہیں گے بھائی وہ تو حج پر نہ جاتے تب بھی حرام تھا. نہیں، وہاں تو پھر اگر ایسا کیا کہ وہ 24 چیزوں میں یہ 3 چیزیں ہیں کہ اس پہ کفارہ واجب ہو جائے گا، ورنہ احرام باطل ہو جائے گا. اگر گالی بک دیا اور غرور کیا اور جھوٹ بولے. یہاں تو توبہ کر لیا، لیکن وہاں تو بھائی حج کی صحت کا مسئلہ. حج کے لیے پہلی تو شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو، تب دوسرا مرحلہ ہے یہ قبول بھی ہو. تو یہ حج تو ایک شرائط کی دنیا ہے. اب یہ 24 چیزیں ہیں حرام. اور اب کتنی نزاکت ہے، بغیر سلا ہوا لباس، سفید لباس، سوتی لباس پہن کے پہنچے ہیں دنیا بھر کے حاجی صاحبان مکہ معظمہ. میں بتایا نا کہ میں کئی مرتبہ مکہ جانے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو جتنے بھی راستے جدھر سے بھی آتے ہیں 25 کلومیٹر پہلے بڑے بڑے بورڈز پہ لکھا ہوا ہے پتھروں پر، یہاں سے کافر کا داخلہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ یہ شہر نبی ہے مکہ، اس لیے کافر کا داخلہ مکہ معظمہ میں حرام ہے. شہر النبی میں کافر داخل نہیں ہو سکتا. مکہ نبی کی جائے پیدائش کا شہر ہے. 25 کلومیٹر پہلے، 2-4 کلومیٹر پہلے نہیں، 25 کلومیٹر پہلے کافر کا داخلہ حرام ہے. اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جب شہر نبی میں کافر داخل نہیں ہو سکتا تو کافر کی گود میں نبی پل کیسے سکتا ہے؟ ہائے ہائے توجہ دے خدا کی قسم. اور اب اس کے بعد اب پہنچ گئے حاجی صاحبان مکہ معظمہ. کہا جاتا ہے مکہ پہنچنے کے بعد، ضروریات سے فراغت کے بعد، اسی لباس احرام میں، انہی 24 چیزوں کے حرام کے حصار میں اب پہنچ گئے. اب اندر داخل ہوئے. 62 گیٹ ہیں خانہ کعبہ کے، مسجد حرام کے 62 گیٹ ہیں. اور اب داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ کعبے کو دیکھ کر جو بھی پہلی دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کرتا ہے. اللہ کا گھر خانہ کعبہ، وہ جو غلاف ہے کس رنگ کا ہے بھائی جانتے ہیں نا؟ غلاف کعبہ لال ہے، ہرا ہے، کیا ہے؟ استاد الشورا علامہ سالک لکھنوی نے کہا. اب سبحان اللہ، آپ سالک لکھنوی کی روح کو دیں گے اور اپنے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھائیں گے. بڑا پیارا شعر ہے. کہتے ہیں علامہ سالک لکھنوی مرحوم کہ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے.
سبھی لوگ جو دور ہیں دور ہونے کا فائدہ نہ اٹھائیں. ہم لوگ بلا فصل والے ہیں, چاہے جتنا فصل ہو جائے. کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے, کعبہ پہنے ہوئے پوشاک آزاداری ہے. ہائے ہائے ہائے, توجہ دے, غور کر رہے ہو گانے محترم. صلوات پڑھیں بر محمد والے. سلامت رہیں یا علی. وہ لباس, وہ کالا لباس عزا جو محرم میں انہیں نہیں بھاتا, اسی کلر کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں, عبادت سمجھ. غور کیا. اور اب بہرحال طواف, حجر اسود کے پاس پہنچ کے نیت طواف کی جاتی ہے. 7 چکر کو ایک طواف کرتے ہیں. طواف تو مرد بھی کرتے ہیں, عورتیں بھی, ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر حج واجب نہیں. میرا بیان ہماری محترم خواتین بھی سن رہی ہیں, مستورات محظوظ ہو رہی ہوں گی. بھیا اگر حج واجب نہ ہوتا تو عزتوں کی شہزادی بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا کے ساتھ حج میں کیوں جاتی؟ وہ تو مدینے رہ جاتی, مگر حج میں تھی نا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. وہ حج واجب ادا کیا تھا نا شہزادی نے, اس لیے کہ حج تو بہت بعد میں واجب ہوا ہے. سن 2 ہجری میں تبدیلی قبلہ کا حکم آیا تھا. 15 رجب سن 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا. اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا. حالانکہ صحیح لفظ بیت المقدس ہے, لیکن چونکہ بولا جاتا ہے بیت المقدس, اس لیے یہ نہ سوچیں کہ یہ کون سا غریب لفظ مہدی حسن وائس بول رہے ہیں. اور پھر دھیرے دھیرے اذان کا حکم آیا, یہاں تک کہ سن 6 ہجری میں امت محمدی پر حج واجب ہوا ہے. اور آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو پھر حج واجب کا آغاز ہوا ہے سن 6 ہجری سے, اور جوق در جوق لوگ فتح مکہ کے بعد حج بیت اللہ کے لیے جانے لگے ہیں. اور سن 10 ہجری میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بہت ساری خواتین اسلام اس حج میں شریک تھیں جس میں رسول اللہ بھی تھے, جس سفر میں علی کو مولا بنایا گیا تھا. تو بڑا پیارا وہ سفر تھا حج کا, اور واجبی حج تھا وہ. اور تو نیت طواف کہاں سے ہوتی ہے؟ حجر اسود سے. 7 چکر یوں لگائیے تو ایک طواف جو واجب ہے. اچھا, وہ لاکھوں کا مجمع ہمیشہ ہوتا ہے, آسان تھوڑی ہوتا ہے. حجر اسود کے پاس کھڑے ہونا اور بوسہ لینا, تو اسی لیے شریعت نے آسان بنایا کہ اگر کوئی حجر اسودی کے پاس سے نیت کرنا ہوتی ہے اس کو چومنا ہوتا ہے. اب اگر کوئی رش کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ سکے تو شریعت نے کہا جہاں بھی کھڑے ہو نیت کرو طواف کی, اور یوں حجر اسود کے پاس نیت کر کے یوں کرو, چوم لو. تو ہاتھ میں کیا آ گیا؟ سبق ملا کہ اگر اصل تک نہ پہنچ سکے ہو تو شبیہ کو بوسہ دے لو, ہے نا بزرگان محترم. اچھا, میں نے عرض کیا کہ جس طرح مردوں پر حج واجب ہے اسی طرح عورتوں پر حج واجب ہے. تو ہر دور اور ہر زمانے میں عورتیں شامل ہوا کی ہیں حج میں. اور وہ جو 24 چیزیں حرام ہیں, نظر بد سے دیکھنا خواہ اپنی زوجہ ہی کیوں نہ ہو, اور غیر خاتون کو تو برحال قیامت ہی ہے, وہ تو حرام مطلق ہی ہے. اور اب سنیں, اہل سنت حضرات تک بھی آواز پہنچ رہی تو بڑی توجہ سے سنیں. یہ ایک حقیقت ہے جو تمام شیعہ و سنی کتابوں میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی خلافت ہے, اور ظاہری ایڈمنسٹریشن یعنی انتظامیہ یعنی نظم و نسق حکومت کا اور حج کی نگرانی کا وہ ابن خطاب کے ذمے ہے. مولائے کائنات بھی تشریف لائے ہیں حج کے لیے. طواف ہو رہا ہے, 1 2 چکر 3 چکر لگایا ہوگا,
مردوں میں نے بھی یوں عورتیں نے بھی شامل ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے ایک شخص کو حالت طواف میں بہت زور سے تماچا مارا. ہے سب کی توجہ؟ اب جہاں مچھر نہیں مار سکتے، جہاں کھٹمل نہیں مار سکتے، جہاں بال نہیں توڑ سکتے، وہاں حضرت علی نے تماچا مار دیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور وہ تماچے کھائے ہوا انسان رخسار کو سہلاتا ہوا طواف وواف چھوڑ کے آ گیا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے پاس. وہ ہمارے حاکم، وہ ہمارے خلیفہ، آپ میرے اور ابو طالب کے بیٹے علی کے درمیان فیصلہ کریں. کہا ہوا کیا بتاؤ تو؟ کہا میں مصروف طواف تھا اور ابھی دوسرا یا تیسرا چکر تھا کہ حضرت علی نے مجھے بہت پرزور تماچا مارا. تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہا بھائی ذرا امیر المومنین کو بلا کے لے آؤ میرے پاس. حضرت علی نے اپنا طواف کمپلیٹ کیا اور ابن خطاب کے پاس آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ شخص آپ کی شکایت لے کے آیا ہے. کہا میرے سامنے یہ شکایت کرے. کہا یا علی میں طواف کر رہا تھا تو آپ نے بہت زور سے میرے رخسار پر تماچا مارا اور اس کا درد مجھے اب تک باقی ہے. کسی عام آدمی نے تھوڑی تماچا مارا ہے نا، تماچا مارا ہے اور اب تک مجھے درد ہے. تو اس نے یہ کہا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہ یا علی آپ بھی کچھ بیان کریں گے کہ آپ نے تماچا کیوں مارا؟ کہ بھائی میں نے تماچا اس لیے مارا کہ اس نے حالت طواف میں ایک عورت پر بری نظر ڈالی. توجہ کیجئے گا، وقت کے حاکم اور خلیفہ کو فوراً یہ پوچھنا چاہیے تھا جو اصول ہے فیصلے کا کہ یا علی آپ نے کیسے جان لیا اس کی نظر اچھی تھی کہ بری؟ آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے ناپنے کا نظر بد اور نظر خوب کا؟ یہ سب کچھ نہیں پوچھا. اس لیے کہ اتنا تو معلوم ہے کہ علی امام ہے، جو دلوں کے ارادوں کو جانے اسے امام کہتے ہیں، جو خیالات کو جانے اسے امام کہتے ہیں، جو ہر واردات قلبی کا عالم ہو اسے امام کہتے ہیں. یہ سب تو کچھ نہیں پوچھا. اچھا تو اس نے ایک عورت پر بری نظر ڈالی، اس لیے آپ نے تماچا مارا. کہاں؟ اس لیے میں نے تماچا مارا ہے. تو اب وہ جس نے تماچا کھایا ہے نا، وہ انتظار کر رہا ہے کہ میں نے بھی بیان دے دیا، حضرت علی نے بھی بیان دیا، تو کچھ تو حاکم کی طرف سے فیصلہ ہو تاکہ جو سبب تسلی بن جائے. مگر خلیفہ کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہیں ہو رہا. تو ایک مرتبہ تماچے کھائے ہوا انسان جس میں اب زیادہ تاب ضبط نہ تھی، وہ تڑپ کے کہتا ہے وقت کے حاکم، وقت کے خلیفہ ابن خطاب، آپ میرے اور علی کے درمیان جلدی سے فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اب بالکل کلیئر اور بہت صاف لفظوں میں کہا بھیا میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے. ہائے توجہ دے. حیدری میں اور اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے طواف. اور طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا واجب ہوتی ہے. پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی، سین عین یہ ممبر صحیح تلفظ کے پیش کرنے کی جگہ ہے. ہم ممبر پر یہ بتائیں کہ مسئلہ نہیں لفظ ہے، مسئلہ ہے. ہم ممبر سے یہ بتائیں کہ شجاعت نہیں لفظ صحیح ہے، شجاعت صحیح ہے. ہم بتائیں کہ بیت المقدس صحیح ہے، بیت المقدس نہیں صحیح ہے. تو یہ ممبر رسول معلومات بے ہم پہنچانے کا بہترین مرکز ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. تو بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور آپ کہیں کہ بھائی بار بار شکریہ ادا کیوں کر رہے ہیں؟
کیا کروں، بار بار آپ کی محبتیں مل رہی ہیں، چاہتیں مل رہی ممبر سے، تو میں بار بار شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہوں. اب گفتگو کو بہت تیز آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. صحیح، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، چلنا نہیں، دوڑنا، ایک کیفیت کے ساتھ دوڑنا. یہ مستحب ہے کہ واجب؟ واجب ہے نا. اچھا اگر کوئی چھوڑ دے، واجبات کی تو کیٹیگری ہے نا، ایک واجب رکنی ہوتا ہے، ایک واجب غیر رکنی ہوتا ہے. واجب رکنی وہ ہوتا ہے چاہے بھولے سے چھوڑو چاہے جان کے، وہ چیز باطل ہو جاتی ہے جس عمل میں وہ واجب رکنی ہو. تو واجب رکنی ہے صحیح، یعنی دوڑنا. یہ اللہ نے کیوں دوڑایا ہے حاجیوں کو 7 مرتبہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا؟ جناب ہاجرہ اپنے پیاسے بیٹے کی پیاس بجھانے کی خاطر دوڑی تھیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. تو اللہ نے یہ واجب قرار دیا کہ میرے گھر آنے والے حاجیوں، جب تم میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤ تو اسماعیل جیسے نبی کی پیاس کو یاد کر کے اس کو اور پیاسے کی یاد کی خاطر سعی کرو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑو. یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے بھیا، یہ واجب ہے. آخری آدمی تک ایک مرتبہ اور تکرار ریپیٹیشن کروں گا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. یہ دوڑنا واجب ہے. اسماعیل جیسے پیاسے کی یاد میں دوڑنا واجب ہے. تو مسلمانوں مان لو نا کہ پیاسے کی یاد منانا سنت نہیں ہے، واجب ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ دے. بلند آواز ہے، بلند آواز. ہم جو کربلا کے پیاسوں کی یاد منا رہے ہیں، اسے آپ فرط عقیدت نہ سمجھیں، بلکہ بات کو بات سے جوڑیں. اسماعیل افضل ہیں کہ کربلا کے 72 شہید؟ جب اسماعیل جیسے پیاسے کی یاد میں وہ رکن واجب ہو سکتا ہے تو پھر پیاسے کی یاد جو ہم منا رہے ہیں اس سے آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ بہرحال صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ واجب ہے. اور پھر اس کے بعد سر کہ تھوڑی سی تقصیر بال کٹوانا، اور پھر اس کے بعد اب اطراف کی زیارت کے بعد 8 ذی الحجہ کو پھر وہ نیت ہوتی ہے. 8 ذی الحجہ کو وہیں مسجد حرام سے نیت ہوتی ہے حج کی، اور وہیں سے پھر لباس احرام پہنتے ہیں اور وہیں سے پھر روانگی ہوتی ہے 8 ذی الحجہ کو. ہمارے سجن بھائی جو گئے تھے 2019 میں، 2020 میں تو حج ہوا نہیں، اور 2021 جو چل رہا ہے اس میں بھی حج نہیں ہوگا. گورنمنٹ آف سعودیہ نے اعلان کر دیا ہے، فلائٹس بند ہیں 20 ملکوں سے. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے انہیں بلایا. ایسے حالات ہوئے کہ اللہ نے انہیں بلایا. اتفاق یہ کہ 2019 میں جو حج ہوا تھا تو 8 ذی الحجہ کو نکلنا ہوتا ہے مکے سے، یعنی خانہ کعبہ سے، طرف اطراف و مزدلفہ اور منی. مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے بڑے حوصلے سے یہ پڑھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہر جگہ مجلس کا موضوع نہیں ہو سکتا، تو ولیمہ حج ہے تو اس لیے یہ موضوع ہے. تو میں نے اس اہل سنت عالم کا سر 2019 کا خطبہ جمعہ سنا تھا. اس سال وہ حج اکبر تھا، اس لیے جمعے کے شروع ہو رہا تھا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تو خطبہ عربی میں تھا نا، تو میں نے سنا تھا. کمال ہو گیا صاحب.
اب وہ تو چیک کرنا پڑے گا، اور میں نے میرے واٹس ایپ پر تھا وہ خطبہ جو 20-22 منٹ کا تھا، جو مسجد حرام میں خطبہ ہوا تھا جمعے کے دن 8 ذی الحجہ کو. صاحب پورا خطبہ فضائل علی پر مشتمل تھا. یعنی یہ کمال ہو گیا کہ امام جمعہ، خطیب جمعہ، مسجد حرام کا، خانہ کعبہ میں اہل سنت کا امام جمعہ، اور وہ پورا خطبہ فضائل علی پر مشتمل تھا. سنیں گے ایک آدھ 2 منٹ خطبہ؟ انہوں نے پڑھا کیا؟ مجھے ایک آدھ 2 چیز یاد ہے. اگر آپ حوصلہ دیں گے تو ایک چیز تو پڑھوں گا، دوسری چیز آپ کے حوصلے کے توازن کو دیکھ کے پھر وہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. انہوں نے خطبہ جمعہ پورا علی کے فضائل پر مشتمل رکھا، اور پہلی حدیث جو ان کے پہلے خلیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ کہا پہلے خلیفہ نے کہ سمعت ابو بکر نے یہ سنا ان رسول اللہ، رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. یعنی یہ خطبہ جمعہ میں جہاں 30 لاکھ سے زیادہ حاجی جمع ہیں، امام جمعہ خانہ کعبہ کا یہ حدیث سنا رہا ہے، اور وہ پوری دنیا میں حدیث سنی گئی. پوری دنیا میں نہ سنی جاتی تو جلال پور میں میں کیسے سنتا؟ انہوں نے رسول کی حدیث پڑھی کہ ہمارے پہلے خلیفہ ابو بکر نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ انہوں نے رسول نے یہ فرمایا کہ لا یجوز عہد الصراط الا من کتب له علی جواز. کوئی شخص بھی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی پل صراط سے گزرنے کا ویزا نہ دے دے. ہائے ہائے ہائے، توجہ دیں خدا کی قسم. ہائے ہائے ہائے، بلند آواز سے ہائے داری. بہت 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 شکریہ. تو آپ کو حق ہے، آپ حقدار ہیں کہ دوسری حدیث بھی سناؤں. یہ حدیث اس امام جمعہ اہل سنت نے خانہ کعبہ مسجد حرام میں 30-35 لاکھ کے سامعین سے جو روبرو ہیں، باقی پوری دنیا سن رہی، کہ ہمارے دوسرے خلیفہ نے یہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ رسول نے ارشاد فرمایا یا علی اوتیتا ثلاثا لم یوتہن احد ولا انا. اے علی، رسول کہہ رہے ہیں، اے علی 3 فضیلتیں تمہیں ایسی ملی جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی، حد یہ ہے کہ مجھ رسول کو بھی نہیں ملی. گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، یہ مستند انداز کے ساتھ گفتگو. اور وہ خطیب امام جمعہ مسجد حرام مکے میں سنا رہا، اے علی 3 فضیلتیں تمہیں ایسی ملی جو کسی کو نہیں ملی، حد یہ ہے کہ مجھے نہیں ملی. پہلی چیز یا علی اوتیتا سحرن مثلی. اگر آپ دیر تک میں سمجھیں گے تو دیر تک مجھے رکنا پڑے گا، مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے. جلدی آپ سگنل دیں مجھے کہ میں سمجھ گیا. دوسری مجلس بھی ہے، ہمارے برادر عزیز بلال صاحب آ گئے، تو آپ جلدی ذرا سمجھ کے مجھے اشارہ دیں. یا علی اوتیتا سحرن مثلی. رسول نے فرمایا اے علی صرف تجھے مجھ جیسا خسر ملا. نئی بات نہیں بن پائی، معاف کیجئے گا. میں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ اتنا چاہنے والے ہیں تو حق ہے کہ جو چاہے اس سے یہ شکایت کی جائے. یا علی اوتیتا سحرن مثلی. اے علی صرف تجھے مجھ جیسا خسر ملا، بس تجھے مجھ جیسا خسر ملا، فقط تجھے مجھ جیسا خسر ملا. میرے علاوہ اور تیرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جسے مجھ جیسا خسر ملا ہو، بس تجھے ملا ہے. ارے اے نبی کی 4 بیٹیوں کا پروپگنڈا کرنے والوں، کوئی تو ہوتا جو کہتا یا رسول اللہ علی ہی کے آپ خسر تھوڑی ہیں، فلاں بھی تو آپ کا داماد ہے، فلاں بھی تو آپ کا داماد، فلاں بھی آپ کا داماد. آئے ہائے ہائے، توجہ دیں مجھے. حیدری، بلند آواز سے بھائی، بلند آواز سے. یا علی، دوسری چیز بہت جلدی آگے بڑھے. یا علی
اوتیتا زوجتن صدیقتن فاطمہ، اے علی صرف تجھے ایسی زوجہ ملی جو صدیقہ ہے۔ اعزاز میں، رسپیکٹ میں کسی کو صدیقہ کہنا اور بات ہے، زبان رسول کوئی صدیقہ ہو یہ اور بات ہے۔ یا علی اوتیت الحسن والحسین من صلبک، اے علی بس تجھے حسن و حسین جیسے بیٹے ملے، ایسے بیٹے تو مجھ رسول کو بھی نہیں ملے۔ یہ سن 2019 کا آج ہے، جس کے خطبے کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا۔ تو اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو میدان عرفات کی طرف دنیا کے سارے حاجیوں کی روانگی ہوتی ہے۔ میدان عرفات، وہ لق و دق میدان، جانتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدقسمتی سے اگر کوئی گنہگار ہو تو وہ توبہ کرے اور پھر شب قدر کا انتظار کرے، اور اگر گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ شب قدر میں معافی ممکن نہ ہو تو وہ حج کرنے جائے اور میدان عرفات میں جا کے وہ توبہ کرے تو انشاءاللہ وہاں توبہ قبول ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے بابا آدم کی توبہ کہاں قبول ہوئی تھی؟ وہیں میدان عرفات میں، ہے نا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا کہ دیکھو 40 سال سے میرا نبی آدم توبہ کر رہا ہے، ہندوستان سے یہاں چلا آیا، مکے اور صفا و مروہ کہاں کہاں روتا رہا میرا نبی، مگر میں نے توبہ قبول نہیں کی۔ تو میرے نبی کو، آدم کو تعلیم دو کہ توبہ میں کیسے قبول کروں گا۔ جا کے کہو آدم سے کہ پہلے تو اپنی زبان پر جاری کرے، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پنجتن کا وسیلہ دیا تب جا کے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ مسلمانوں، کچھ ایک بات سے دوسری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تمہارے بابا آدم کی توبہ بغیر اہل بیت کے وسیلے کے قبول، تو تمہاری توبہ اور دعائیں کیسے قبول ہوں؟ یہ میدان عرفات ہے جہاں امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدلا تھا اور تشریف لائے تھے میدان عرفات، اور جو پڑھتے گئے، دعا مانگتے گئے، وہ دعائے عرفہ بن کے تیار ہو گئی۔ ساری دنیا کے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد میدان عرفات میں تھے، شہاب الدین زہری کا مولا ہر طرف سر ہی سر حاجیوں کے نظر آ رہے ہیں، لاکھوں حاجی آئے۔ کہ شہاب الدین زہری تمہیں لاکھوں حاجی نظر آ رہے ہیں، ذرا امامت والی ان 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو غور سے دیکھا تو کوئی کثرت سے کتا نظر آیا، سور نظر آیا، بندر نظر آیا، انسان بہت کم نظر آئے۔ کہ مولا یہ بات کیا ہے؟ مولا سجاد نے کہا شہاب الدین زہری، جو ہماری محبت کے بغیر آتے ہیں ان حاجیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بلند آواز سے جواب دیجئے گا یا علی۔ یہ میدان عرفات ہے۔ ہمیں لگ رہا فیضی صاحب لور پور کے آئے ہوئے ہیں، بھیا اتنی دوری مناسب نہیں ہے، آ جائیے، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ کے ثواب حاصل کریں، بر محمد وآل محمد۔ تو بزرگان محترم، یہ دیکھیں آپ کہ دعائے مشلول میں مولا علی نے میدان عرفات کی منظر کشی کی ہے، چھوٹے چھوٹے جملے میں، ایک آدھ جملہ 2 جملہ پیش کرتے۔ مولا کائنات کہتے ہیں یا من لا تشتبہ علی الاصوات، اے وہ خدا کہ جس کے لیے ملی جلی آوازیں اسے شبہ میں نہیں ڈالتی۔ آپ نہیں بولتے تو میں سمجھتا ہوں کہ قسط وار سمجھ رہے ہیں،
مگر میری کمزوری یہ ہے کہ جب تک مجمع کم سے کم 75% بات کو نہ سمجھ لے میں رک جاتا ہوں. اب یہ پتہ نہیں اچھی بات ہے کہ بری بات ہے، مگر ہے یہ میرے یہاں یہ خوبی یا خرابی. تو اب میرا جو تھرمامیٹر بتا رہا ہے ابھی بات کو تشریح میں لانے کی ضرورت. یا من لا تشتبہ علی الاصوات. میدان عرفات میں پوری دنیا کے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں. کوئی فارسی میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی ہندی میں، کوئی ساحلی زبان میں، کوئی گجراتی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی اردو میں. اور یہ ملی جلی آوازیں جب میدان عرفات سے فضا کے دوش پر بلند ہوتی ہیں تو مولا علی اس کی منظر کشی کر رہے ہیں. یا من لا تشتبہ علی الاصوات. اے وہ خدا جس کے لیے ملی جلی آوازیں اسے شبہ اور شک میں نہیں ڈالتی. اللہ پہچان لیتا ہے اردو میں کون کیا مانگ رہا ہے، فارسی میں کون کیا مانگ رہا ہے، عربی میں کون کیا مانگ رہا ہے، اردو میں کون کیا مانگ رہا ہے. یا من لا تزجرہ علی المسئلات. اے وہ خدا جو سوالوں کی کثرت سے دل تنگ نہیں ہوتا. اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ بندہ بندے سے قریب رہنا چاہے تو اسے یہ چاہیے کہ بندے سے کبھی نہ مانگے، اور اگر اللہ سے قریب ہونا چاہیے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت مانگے. کیا منظر کشی کی ہے. سب سے زیادہ گریہ میدان عرفات میں ہوتا ہے. ہر فرقے کا حاجی روتا ہے. کوئی خوف خدا میں روتا ہے، کوئی شہادت مسلم کی مجلس میں روتا ہے، کوئی اور کسی حوصلے کی بنیاد پر روتا ہے. اور پھر مولا علی نے کہا یا راحم الابرات. اے آنسوؤں پر رحم کرنے والے خدا، اگر رونا بدعت ہوتا تو خدا رحم کیوں کرتا. یہی وہ میدان عرفات ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حسین نے حج کو عمرے سے بدلا تھا. لاکھوں حاجی تھے. ایک شعر دبیر صاحب کا یاد آ گیا، اور آپ چاہے قسطوں میں سمجھیں یا چاہے بعد میں تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا، کچھ فوراً سمجھ لیجئے گا، مگر شعر بڑا پیارا ہے. انہوں نے یہ کہا، بڑا نفسیاتی شعر ہے کہ وہ حج کریں نہ کریں مصلحت امام کی ہے. وہ حج کریں نہ کریں مصلحت امام کی ہے. کہا تو ہوتا کسی نے حسین کل جانا. تو وہی میدان عرفات میں حسین آئے اور جو کہتے گئے وہ دعائے عرفہ بن گئی. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا میں دعائے عرفہ کے اصل فقرے گزارش کرتا، لیکن اسے میں روک رہا ہوں. یہ میدان عرفات ہے. پھر اس کے بعد مزدلفہ جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، وہاں سے کنکریاں چنی جاتی ہیں. بہت ساری کنکریاں چنی جاتی ہیں. کام تو 17 طریقے کیسے ہی سے رہتا ہے، مگر کنکریاں مس نہ ہو جائیں، چھوٹی نہ ہو بڑی نہ ہو، شیطان کے نشانے پر لگائیں، اس لیے زیادہ چنی جاتی ہے. اور پھر 10 ذی الحجہ کو میدان مینا میں پہنچ جانا ہوتا ہے جو عرفات سے بالکل ملا ہوا ہے. 10 ذی الحجہ کو 3 چیزیں واجب ہیں. ایک تو رمی جمرات، یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا. اب وہ 11 اور 12 کو مجھلے اور چھوٹے شیطان کو کنکری مارنا واجب ہے، مگر 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو. یہ بڑے شیطان کی 3 نشانیاں میدان مینا میں ہیں. یہ 3 شیطان کون ہیں میدان مینا میں؟ اصل میں توجہ سے سن لیں. جناب ابراہیم جب لے کے چلے ہیں اسماعیل کو ذبح کرنے تو ابلیس آ گیا. ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا؟ جوان بیٹا عصائے پیر ہوتا ہے، تم اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو. ارے باز آ جاؤ اس ارادے سے. ایک خواب کے سہارے اتنا بڑا پروگرام بنا لیا. وہیں کنکریاں اٹھائیں ابراہیم نے اور ابلیس کو یہ کہہ کے ماریں شیطان دور ہو جا. وہاں پر واجب ہے کہ حضرت ابراہیم کی استاسیے میں رمی جمرات کی جائے 10 ذی الحجہ کو جو واجب ہے. 11 اور 12 کو جو کنکریاں مارنا ہے. جب ابراہیم کو نہیں بہکا پایا تو بیٹے کے پاس آیا. اسماعیل تم جوان ہو، تم نے بھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھا ہے، اور تم ایک باپ کے خواب کے سہارے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو. حضرت اسماعیل نے کنکریاں اٹھائیں اور ماری. وہاں واجب ہے کہ کنکری مارو. پھر تیسرا مجھلا شیطان، وہ کیا معاملہ ہے؟ آیا دروازے کے پاس، جناب حجرہ گھر میں تھی، خیمے میں تھی. دروازے پہ آیا، کہا بی بی حجرہ ذرا جلدی نکلیے. کہا بات کیا ہے؟ کہا وہ آپ کے جو شوہر ابراہیم ہیں ان کا دماغ بڑھاپے کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے،
گھر سے نکلیے، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کنکریاں اٹھائیں، مارتے ہوئے کہا شیطان میرے پاس سے جلدی بھاگ جا۔ کہا اچھا بی بی میں بھاگ تو رہا ہوں، مگر آپ نے کیسے جان لیا گھر کے اندر رہ کے کہ میں شیطان ہوں؟ بھئی ابراہیم نے مجھے دیکھ کے کہا، اسماعیل نے مجھے دیکھ کے کہا، آپ تو گھر کے اندر ہیں، پردہ دار ہیں، آپ نے کیسے جان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا تو ہی نے تو پہچنوایا۔ کہا میں نے کیا پہچنوایا؟ کہا جو نبی کے دماغ پر شک کرے اور زوجہ کو نبی کے گھر سے باہر نکالے۔ آئے ہائے آئے ہائے، توجہ دیں، ذرا غور کریں۔ حیدری اچھا ایک چیز جان لیں، دیکھیں یہ مسئلہ شرعی بھی بیان کر دوں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں مجھ صاحب یہ 10 ذی الحجہ کی جو قربانی سجولی میں ہوتی ہے، جلال پور میں، لور پور میں، دہیاور میں، ارساواں میں، حجپورہ، خشپورہ، یہ ہم لوگ سب لوگ یہ واجب ہے کہ مستحب؟ تو یاد رکھیں قربانی بس حاجیوں کے لیے واجب ہے 10 ذی الحجہ کو بس، اس کے بعد کی جو پوری دنیا کی قربانی ہے وہ سنت ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اسماعیل کو بچایا اس قربانی نے، اس دمبے نے۔ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، مزاح المومنین عبادت ہے، کہ اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دی تھی نا ابراہیم نے، ہٹا لیا نا۔ کس نے ہٹایا؟ اسماعیل کو، جبریل نے۔ کیا وہاں رکھا؟ دمبا۔ وہ دمبا جو اسماعیل کو ہٹا کے جبریل نے لٹایا، وہ کہاں سجولی سے گیا تھا؟ مینا میں کہاں سے گیا تھا؟ لور پور سے، جلال پور سے، دہیاور سے، ارساں، کہاں سے گئے؟ تمام شیعہ سنی مسلمانوں نے بڑے اطمینان سے، کانفیڈنس سے کہا بھیا وہ عرش سے آیا تھا، عرش سے، بہت اطمینان سے۔ مسلمانوں تمہاری عقل پر کتنا ماتم کریں، جانور کا عرش سے آنا سمجھ میں آتا ہے، رسول کا شب معراج عرش پہ جانا سمجھ میں نہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، غور کر رہے ہوں جانے محترم، جتنی بلند صلوات ہو سکے۔ حیدری یہ ہے مینا۔ بھیا بس میں مصائب پاؤں، 1 بجنے والا ہے، حالانکہ اب 1 بھی نہ بجے گا تو کیا بجے گا، گنتی کا پہلا عدد ہی تو ہے نا، اس سے کم کی کوئی گنتی نہیں۔ تو اب دوسری مجلس شروع ہونا ہے، تو باتیں سب روکنا پڑ رہی ہیں۔ تو میدان مینا میں 3 دن قیام واجب ہے، اور اس میدان مینا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی خواب کی تعبیر کہ اسماعیل کو لٹایا تھا، وہ بچ گئے مگر ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان 10 ذی الحجہ کو استحباب میں وہ قربانی بجا لاتے ہیں۔ آپ بہترین اور پردرد اور پر اثر مرثیہ سماعت فرما رہے تھے ابھی، اور اس تناظر میں عرض کروں، اور ماشاءاللہ ہر جہاں کے مومنین مصائب پر گریہ کرتے ہیں، مگر اپنے علاقے میں بڑے درد مند مومنین آباد ہیں جو ذکر مولا کو سن کے آنسو بہاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آنسو تو زبردستی نہیں آنکھوں میں آتا نا، دل پر چوٹ پڑتی ہے تو آنسو بہتے ہیں۔ آج اس مجلس میں اتنی کثرت سے لوگ تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ تقریباً پورا پنڈال بھرا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ اور دعا کر کے مصائب کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار جن پہ بھی حج واجب ہے وہ حج بجا لائیں، اور میں پھر مبارکباد دیتا ہوں سجن بھائی کو، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار انہیں ہمیشہ تمام آفات بلیات سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت سلامتی عطا فرمائے۔
وہ نہ صرف یہ کہ بڑے معتبر حاجی ہیں اور مومن ہیں، بلکہ ایک بہترین انسان ہیں، ایک مخیر قوم ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا دعوت ملیمہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو مولا امام حسن نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم قوم کے سردار بنو تو کھانے کی عادت نہ ڈالو، کھلانے کی عادت ڈالو، تب جا کے قوم کے سردار بنو گے۔ تو بہرحال یہ ایک سنت ہے، مکان کا بھی ولیمہ ہوتا ہے، نئے تعمیر مکان کا، اور شادی کا ولیمہ اور حج کا ولیمہ ہوتا ہے، اور یہ ان کی نیک بختی ہے کہ انہوں نے ولیمہ حج کا اہتمام کیا اور مجلس سید الشہداء کا اہتمام کیا۔ اس مجلس میں آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آپ معنوی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں یہاں، فرشتوں کی کتنی کثرت سے یہاں شہزادی فاطمۃ الزہرا تشریف فرما، یہاں بروایت سید سجاد بھی تشریف فرما ہے مجلس میں، اور رونے والوں، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ یہ مجلس اس لیے کی ہے دعوت ولیمہ سے پہلے کہ یہ ایک اعتراف ہے کہ اے حسین ابن علی، ایک زہرا کے لال، اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو نہ حج کا تقدس ہوتا، نہ کعبے کی عظمت ہوتی۔ حسین نے اس کے لیے بھرا گھر کربلا میں قربان کر دیا۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ہر قربانی حسین کی اہم ہے۔ عباس کی قربانی کتنی اہم ہے کہ فرماتے ہیں جب یہ خبر سنی میرا عباس گھوڑے سے گر گیا، ہاتھ کٹ گئے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، انکسر ظہری، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا عباس کہ حسین کیا کرے۔ علی اکبر کی شہادت، علی اکبر جب گھوڑے سے گرے آواز دی، بابا میں گھوڑے سے گر گئے۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، بیٹا تیرے مرنے کے بعد اب جینے کا مزہ نہیں رہے۔ عزادارو، حسین چلے ہیں بیٹے کی طرف، طبلے جنگ بج رہے تھے، کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہے، حسین رو رو کے کہہ رہے تھے بیٹا کہاں ہو؟ علی اکبر کہتے تھے بابا ادھر ہوں، بابا ادھر ہوں۔ بڑی مشکلوں سے حسین پہنچے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین جلتی زمین پر بیٹھ کے کہتے ہیں بیٹا بوڑھا باپ آیا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بابا 28 رجب کو جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے یہ کہا تھا اپنی بہن صغرا سے تیرا بھائی آئے گا مدینہ تجھے لینے کے لیے، بابا اب تو میں نہیں جا سکتا، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بہن صغرا سے کچھ بات کر لوں، دیکھ لوں؟ ہاں بیٹا ابھی تم دیکھ لو، ابھی بات کر لو، مگر ذرا یہ امامت والی دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو حسین نے دو انگلیاں اٹھائیں تو کیا دیکھا کہ علی اکبر صغرا گھر کی چوکھٹ پر منہ رکھے کہہ رہی ہے بھیا کب آؤ گے؟ تمہاری غریب بہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بازادارو، ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بہن اب بھائی کا انتظار نہ کرنا، آخری سلام قبول کر لے۔ اور بیٹا دوسری کوئی خواہش؟ ختم ہو رہی ہے 1-1.5 منٹ میں مجلس۔ ہاں دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے خیمے میں پہنچا دو تاکہ میں بہن کی زیارت کر لوں، تاکہ پھوپھی کو میں سلام کر لوں، تاکہ میں اپنی ماں کو سلام کر لوں۔ بیٹا دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو، میں اس وقت 57 برس کا ہوں، 72 جنازے اٹھا چکا ہوں، میرے لال تیرا بابا اتنا پیاسا ہے کہ جب میں آسمان دیکھتا ہوں دھواں دھواں دکھائی دیتا ہے، میرے لال مکمل سہارا دو تو میں تمہیں خیمے تک پہنچاؤں۔ علی اکبر دونوں ہاتھ بابا کی گردن میں نہ ڈال سکے،
ایک ہی ہاتھ ڈالا. بیٹا دونوں ہاتھ نہیں ڈالو گے. کہا بابا ایک ہاتھ میں سینے پر رکھے ہوں. کہا سینے میں کیا ہوا؟ کہا بابا یہی سینے کی یعنی پسلیوں کو توڑتی ہوئی کلیجے میں پیوست ہو گئے. بیٹا ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ. عزادارو علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا. حسین نے غور سے دیکھا، نیزے کی انی چمکی. عزادارو حسین نے گھٹنا ٹیکا، آستین سمیٹی. ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا. کائنات کے مشکل کشا بابا، تیرا غریب بیٹا سب سے بڑا امتحان دینے جا رہا ہے. بابا آ جاؤ کربلا کے میدان میں. حسین نے پہلا جھٹکا دیا تاکہ صرف نیزے کی انی نکلے، مگر نیزے کی انی نہ نکلی. دوسرا جھٹکا دیا، نیزے کی انی نہ نکلی. یا علی کہہ کے تیسرا جھٹکا دیا، مگر عزادارو اسی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا. کہا بابا آخری سلام قبول کرو. دادا جام کوثر لے کے کھڑے ہیں. عزادارو دم نکل گیا. بچوں کے سہارے اکبر کی لاش حسین خیمے میں لے گئے. ہر شہید کی لاش پر ماتم ہوا، مگر اکبر کی لاش پر بڑا زبردست ماتم ہوا. عالم یہ ہے کہ تمام بیویاں اکٹھا ہیں. شہزادی زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، رباب بھی ہے، فضہ بھی ہے، عاتقہ بھی ہے، لبابہ بھی ہے. سب خواتین ہیں. ماتم ہو رہا ہے. واہ محمدہ، واہ غربتہ، واہ علیہ، واہ حسرتہ، واہ محمدہ. حسین نے غور سے دیکھا تو ان ماتم کرنے والی خواتین میں خود اکبر کی ماں لیلا نہیں ہے. شہزادی زینب سے حسین نے کہا بہن جاؤ لیلا سے کہو کہ بیٹے کا دیدار آخر کر لے لیلا. میں وہیں لاشیں اکبر لے جانا چاہتا ہوں جہاں اور شہیدوں کی لاشیں ہیں. عزادارو زینب آئی ہیں ام لیلا کے خیمے میں. بھابھی آپ کو پتہ نہیں کہ میرا بھیا اکبر کی لاش لا چکا ہے. عزادارو لیلا لپٹ گئی. شہزادی مجھے پتہ چل گیا میرے بچے کی لاش آئی ہے، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ میرا بچہ گھوڑے سے گرا، میری آنکھوں کا نور اتنا کم ہو گیا کہ میں خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں ملتا. زینب نے بازو تھاما. اکبر کی لاش پر لیلا آئی، ماتم کیا. واہ حسرتا واہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم الحاج حسن علی کربلائی ابن زین العابدین مرحوم اور مرحومہ مشتری بی بی بنت ذاکر حسین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں.